بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، دوستان عزیز، آج چونکہ جنگ بدر کا دن تھا، جنگ بدر اسلام کی ایک بہت اہم جنگ ہے جس کو ائمہ معصومین نے بھی بہت یاد رکھا. دعائے ندبہ میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، دعائے زیارت عاشورہ میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. احقادا بدریتاً، بدر کا تذکرہ خاص طور پر کیا جاتا ہے. حتیٰ یزید نے بھی جو ہے دربار شام میں خود اقرار کیا کہ میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام کربلا میں لے لیا. وہ بھی جو ہے یاد رکھے ہوئے بدر کا، بدر و احد یزید کو بھی یاد ہے. چنانچہ یہ بہت اہم جنگ تھی، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم اپنے آپ کو اتنا پست و کمزور و ذلیل سمجھ رہے تھے. اس کے باوجود اللہ نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اور تمہیں کامیابی عطا فرمائی. تو یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں جنگ بدر پیش آئی رمضان کے مہینے 17 رمضان کو. آج 17 رمضان کا روزہ ہے، آج 17 رمضان کے دن وہ جنگ پیش آئی. اور اس 17 رمضان کے روزے کے ایام ہی میں، ماہ رمضان کے ایام ہی میں جنگ بدر جب پیش آئی تو پہلی مرتبہ مسلمانوں پر جہاد کا حکم واجب ہوا. جہاد پہلی مرتبہ یہیں جنگ بدر سے واجب ہوا. اس سے پہلے نماز کا حکم مکہ میں آ چکا تھا، اور ماہ رمضان سے پہلے شعبان میں زکوٰۃ کا حکم بھی آ چکا تھا، اور ساتھ ساتھ خمس کا حکم ماہ رمضان کے بعد آیا ہے. اور حج تو اللہ کے رسول نے آخری غدیر خم سے پہلے جو حج انجام دیا، وہ آخری عبادت جو واجب ہے، حج کی عبادت واجب ہوئی ہے. تو یہ ترتیب سے واجبات انسان پر واجب ہوتے رہے ہیں. ترتیب سے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ بدر میں اعداد و شمار میں ویسے تو اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے کافرین کے. 950 سے لے کر 1000 تک بتائے جاتے ہیں.
مسلمانوں کی تعداد 313 سے لے کر 360 تک بتائی جاتی ہے، مختلف اعداد و شمار ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود اصل واقعے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل واقعہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے، کچھ اعداد و شمار میں کم و بیش ہو جائے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا واقعے کی صحت پر۔ چنانچہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو شب بدر یعنی شب 17 رمضان کی انتہائی عظیم شب قرار دی گئی، شب قدر کی طرح۔ اس میں دعائیں بہت جلدی انسان کی قبول ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی شب قدر کی طرح ایک شب ہے کہ 17 رمضان کی شب کو پیغمبر اسلام پوری رات عبادت کرتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے تھے کہ پروردگارا تیری اس مختصر سی تعداد وہ تیرا کلمہ پڑھتی ہے، اگر یہ بھی دنیا میں ختم ہو گئے تو پھر تیرا کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس لیے پروردگارا ان بدر کے سپاہیوں کو بچا لے تاکہ اسلام اور تیرا کلمہ زندہ رہ سکے۔ پوری رات پیغمبر اسلام کی دعا کرتے رہے اور مولا علی بھی جاگ کر کے دعا کرتے رہے۔ چنانچہ یہ دعائیں ہوتی رہی، اور یہ 17 کی شب اتنی اہم ہے شب قدر کی طرح ہی کہ ایک جملہ علماء کا ہے کہ ہر روز ہم دعا کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہم اللہ کی دعا قبول کرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ شب قدر یا 17ویں رمضان اس کی شب اتنی متبرک ہے شب قدر کی طرح کہ اگر اس میں دعا کی جائے تو ہم دعا کرنے کے لیے خالی اس بات کو سوچیں کہ اللہ اس وقت دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اللہ دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ہم بندے مومن خالی دعا کریں، اللہ ہر ایک کی ہر دعا قبول کرنے کو تیار ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، شب قدر میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی ہر افطاری کا ٹائم انسان کے پیٹ میں کھجور یا کوئی غذا جائے اس سے پہلے بھی انسان مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، جو دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے گی۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ جب بھی پڑے گی تو سب سے پہلی جو دعا کی جائے گی وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے، اس وقت بھی انسان مستجاب الدعوات ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن افطار و روزے کی جو روایت ہے اس کی سند کے راوی زیادہ معتبر ہے، اور معتبر ہونے کے اعتبار سے اس افطار کی سند زیادہ قابل بھروسہ ہے، چنانچہ اس کی مضبوطی زیادہ ہے۔ اس لیے افطار کے وقت یاد رکھیں کہ جو دعا آپ کریں گے کھجور منہ میں لے جانے سے پہلے، کھجور کو پیٹ پہ لے جانے سے پہلے، یا کسی بھی غذا کو پیٹ میں لے جانے سے پہلے، جو آپ کی دل میں حاجت و تمنا ہے، آرزو ہے، وہ اللہ سے مانگے، اللہ اس وقت ہر دعا کو ہر ایک سے قبول کرتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی خاطر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن اللہ کو اتنا پسند ہوا کرتا ہے کہ جو زبان سے نکالے، جو دل میں آرزو کرے، وہ پروردگار فوراً منظور کر لیا کرتا ہے۔ اس طرح 17 شب رمضان یہ بھی شب قدر کی طرح بہت معتبر راتیں ہیں، اس لیے ایسی اہم راتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ افطار کے موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔
دو مثالیں پیش کرتا ہوں. مثلا میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے کہ فلاں صاحب کو کینسر کے آخری سٹیج میں پہنچ گیا، یہ ایڈز کے آخری سٹیج میں پہنچ گیا، اور ڈاکٹروں نے 1 مہینے کی مہلت دی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ آدمی مر جائے گا. اس وقت کہتے مولانا آپ نے دعا تو بتا دی، آپ نے شب تو بتا دی، آپ نے افطار کا ٹائم تو بتا دیا، لیکن اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا. نہیں، جہاں ڈاکٹروں کا آخری علاج ختم ہو جاتا ہے وہیں دعائیں اثر کیا کر، وہیں تو دعا مانگنے کا ٹائم ہے، وہی تو ٹائم ہے کہ جہاں پر ڈاکٹروں کا علاج ختم ہو جاتا ہے وہیں پر دعا کرنے کا ٹائم ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ دعا کیسا ایسے موقع پر معجزہ دکھائے گی، معجزہ، یعنی جو ناممکن کام بھی وہ بھی ممکن ہو جاتے ہیں ان اوقات میں دعا کرنے سے، لیکن خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو. جب مثلا کوئی کپلز ہے یا کوئی میاں بیوی ہے، ان کے وہاں پر ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بھئی اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے اندر وہ جرثومے ہی موجود نہیں ہیں جس کے ذریعے سے اولاد وجود میں آ سکے. تو یہ بھی ان راتوں کو مس نہ کرے، ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دیں. اس میں بڑی قیمت ہوا کرتی ہے کہ انسان ایسے ہی ناممکن، جو ڈاکٹروں کے نزدیک ناممکن کام ہوا کرتے ہیں وہی دعا سے حل ہوا کرتے ہیں. دعا سے وہی کام تو حل ہوتے ہیں کہ جو ناممکن کام ہے اس کو بھی جو اہل بیت علیہ السلام ممکن بنا دیا کرتے. پروردگار عالم ان کی قدرت میں ہے کہ ممکن بنا دیا کرتے. وہ عدم سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، تو جو چیز خراب ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنا اللہ کی قدرت میں شامل ہے، وہ ہر چیز کو صحیح کر سکتا ہے. اس لیے جو ہے پروردگار عالم سے ایسے خاص موقع پر دعا کی جائے. اور یہی بات جنگ بدر میں بھی پیش آ گئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج بالکل کمزور اور پست و اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے تھے. وہاں پر سب کے سب چھٹے ہوئے پہلوان موجود تھے، سب کے سب جو سمجھ لیں عمرو ابن عبدود تھے. 1000 آدمی عمرو ابن عبدود پہلوان قسم کے آ جائیں، اور یہاں پر سب مریل روزہ رکھے ہوئے بچے بیمار اور جو ہے ایسے کانگڑی لوگ اور کمزور قسم کے لوگ تھے، اور جو ہے اس میں بھی 313، وہاں پر تو 1000 پہلوان موجود ہیں. پیغمبر نے کہا کہ مکہ نے اپنی کریم کو لا کر کے پیش کر دیا ہے، اور جو ہے آگے بڑھو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ. چنانچہ جو ہے مکے والے اپنی اہم ترین جگر کے گوشے لے کر آئے تھے، اور پھر ان کو اتنا نقصان پہنچا. اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایسے فتح یاب ہوئے کہ سورہ روم میں پروردگار عالم ارشاد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. آج کا دن 17 کا دن جب غروب کا وقت تھا، اس وقت سارے مومنین خوشی اور عید منا رہے، عید سیلیبریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ ناممکن کام تھا بدر میں کامیابی حاصل کرنا، لیکن پھر بھی کامیابی اللہ کی مدد سے حاصل ہو گئی. تو مسلمان عید سیلیبریٹ کر رہے تھے، عید منا رہے تھے. یومئذ یفرح المؤمنین، اس دن مومنین فرحت میں تھے، عید منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے. واللہ ینصر من یشاء، اور اللہ جس کی چاہے مدد فرمایا کرتا ہے. چنانچہ اللہ نے مدد فرمائی اور اس کے نتیجے میں مسلمان کامیاب ہوئے. ناممکن تھا کہ مسلمان کافروں سے جیت جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں نے کافروں کو ایسی شکست دی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے تو صرف 14 افراد شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 افراد شہید، 70 افراد واصل جہنم ہو گئے، اور 70 افراد جو گرفتار بھی ہو گئے. یعنی 140 افراد جو ہے ان کے ضائع ہو گئے نہیں، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 افراد جو ہے ان کو شہادت مل گئی نہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی، جبکہ وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں سب پہلوانوں کو لے کر آئے، سب عمرو ابن عبدود جو 1000 کا مقابلہ کرنے والے جو ہے پہلوان تھے ان کو لے کر آئے تھے. اس کے باوجود مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی. چنانچہ پہلی دفعہ جب ان کی طرف سے
عتبہ اور شیبہ ولید آئے. عتبہ اس کا بیٹا تھا ولید، اور شیبہ جو ہے وہ عتبہ کا بیٹا اور عتبہ کا بھائی. عتبہ کا بیٹا تھا ولید اور عتبہ کا بھائی تھا شیبہ. یہ تین پہلوان آئے. آپ جو ہے خالی اس سے اندازہ لیں کہ ولید کا ہاتھ خالی اتنا بڑا تھا کہ وہ چہرے پر رکھتا، پورا چہرہ جو ڈھک جاتا، اتنا بڑا تو اس کا ہاتھ تھا. خالی کسی کو پکڑ لے تو اس وقت چھوڑنے کا نام نہیں لے. اتنے پہلوان لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا کی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان فتح یاب ہو کے خوشحال ہو کے عید سیلیبریٹ کر رہے تھے. یہ اللہ کی مدد اسی لیے آئی کیونکہ 17 رمضان کو پیغمبر اسلام نے پوری رات جاگ کے عبادت کی اور دعائیں مانگی، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ کامیابی حاصل کی کہ پروردگارہ تیری روئے زمین پر صرف یہی لوگ بچ گئے جو تیرا کلمہ پڑھنے والے. اگر یہ بھی آج جو ہے شہید ہو گئے تو اس کے نتیجے تیرا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور 5000 فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیجے. 5000 فرشتے جو گھوڑے پر سوار ہو کے سفید عمامہ پہن کر کے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. البتہ وہاں سے شیطان کی فوج بھی 10,000 کی آئی تھی، لیکن فرشتوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ جو ہے فرشتوں نے جو مقابلہ کیا تو اس کے نتیجے کے اندر شیطان کی فوج بھی مقابلہ نہیں کر سکی. وہ 10,000 کی فوج بھی شیطان کی شکست کھا گئی. اور پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا کی. پروردگار عالم ہمیں بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراج اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے.